إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى في مقام آخر: إن سعيكم لشتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات طویل قیام فرماتے ہیں. اور اس طویل قیام کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے.
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر آپ کو اتنی طویل عبادت، اتنا لمبا قیام، اس قدر جد و جہد، اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ بات اپنے لیے پسند نہ کروں کہ میں اپنے رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بندے پر اللہ رب العزت کی جس قدر نعمتیں اس بندے پر اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، تو بندہ بھی اسی حساب سے اپنے رب العزت کا شکر گزار بن جائے، یہ اس نعمت کا شکریہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ عادات میں سے ایک عادت شکران نعمت ہے۔ ہم پر رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی زندگی میں رب العالمین اپنے محبوب اوقات، اپنے محبوب ایام، اپنے محبوب دن اسے عطا فرما دے، یہ رب العالمین کی نعمتوں میں فضل میں سے ایک عظیم فضل اور نعمت ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کی آمد، زندگی میں اسے پا لینا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ آنے والا بابرکت مہینہ، اللہ رب العزت کا پیارا مہینہ، اللہ کے اکرامات اور انعامات اور احسانات کا مہینہ، اللہ ہمیں زندگی میں مکمل عطا فرما دے اور ہمیں اس کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو جا چکے ان سے عظیم وہ لوگ ہیں، جو جا چکے ان سے عظیم ہیں وہ لوگ جنہیں رب العالمین یہ موقع دوبارہ پھر عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم پر تو ویسے ہی بڑی نعمتیں ہیں، تو اس نعمت کا پھر مل جانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ ادا کرنے کے طریقہ کار کو درست سمت پر لگایا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص جیسے ہی ماہ مقدس شروع ہوتا ہے، اپنے اندر بھی اور دوسرے کے اندر بھی ایک تبدیلی دیکھتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس قدر مقدس اور بابرکت بنایا ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی کا موقع میسر آتا ہے۔ مسجدوں کے اندر رونق ہے، جس نے 11 مہینے قرآن نہیں پکڑا آج قرآن پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، جو 11 مہینے مسجد میں نہیں تھا آج وہ مسجد میں ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، جسے روزے سے محبت نہیں ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، جو صدقہ دینے میں بخیلی کرتا تھا وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے۔ یہ تبدیلی اور یہ تگ و دو، یہ جد و جہد، در حقیقت کامیابی بھی اسی سعی پر ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، حالت ایمان میں نیکی کرتا ہے، تو اس کی اس نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم خود اس نیکی کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نیکی کو، اس کے ان اعمال کو، اس کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تحریر فرماتا ہے۔ انسان کی سعی کی کتابت، اس کی جد و جہد کی کتابت
اس کا تحریر فرما لینا، اس کو محفوظ کر لینا، در حقیقت اللہ کا اس بندے کی اس نعمت کی قدردانی کی ایک ابتدا ہے، ایک آغاز ہے کہ اس کو اس کی جزا ملے گی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، حقیقت یہی ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، قسمیں کھانے کے بعد فرمایا تمہاری کوششیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ میں اس خطبے میں آپ کے سامنے اس ماہ مقدس میں جو ہم کوششیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہاری کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے اس بات کو انہی واقعات کے ساتھ، انہی احادیث کے ساتھ جو آپ نے شاید بارہا سنی ہو، میں صرف یہ بات آپ کو باور کرواؤں گا، اس عظیم مہینے میں ہماری کوششیں رائگاں نہ جانے پائیں، اس عظیم مہینے میں ہماری جستجو، ہماری محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو ہمیں کوشش کیسے کرنی ہے، وہ کوشش ہماری کارگر کیسے ثابت ہو، وہ ہماری کوشش مقبول کیسے ہو، وہ ہماری کوشش عند اللہ رضامندی کا سبب کیسے بن سکتی ہے، اور وہ کون سی کوشش ہے جو مردود ہو جاتی ہے، اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اس عظیم مہینے میں جو ہماری کوششیں ہیں رب العالمین ان کوششوں کو مقبول بنا دے، وہ ہماری کوششیں کہیں ضائع نہ ہو جائے، مردود نہ بن جائے۔ کامیابی کا دار و مدار کوشش پر ہے، اور ملے گا وہی جو انسان نے کوشش کی ہے، اور کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کوشش دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، یہ جو رمضان المبارک میں ایک جستجو نظر آتی ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس نیکیوں کے میدان میں کودنے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اس میں کوشش کر کے عند اللہ مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ کوشش اسی طرح کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کرتے ہوں، لیکن ان کی کوشش اس زاویے سے نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے، نتیجتاً وہ کوشش ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش بھی کریں اور ناکام بھی ہو جائیں، ایسے فہرست میں جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، ان کو پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کی فہرست میں نہ بن جائیں کہ کوشش کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ان وجوہات کو ہم احادیث میں موجود ان افراد کے معاملے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس کی کوشش فلاح انسانیت تھی، خدمت انسانیت تھی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ بنی تیم سے اس کا تعلق ہے، اور اس قبیلے میں روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتا جس سے گوشت کا جو حصہ چاہیے وہ میسر ہوتا۔ حجاج میدان میں پہنچتے حج کرنے کے لیے، کیا خدمت ہے، کیا ضیافت ہے، کیا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ہر چیز مہیا کی جاتی۔ میدان عرفہ 1000 اونٹ کی قربانی دی جاتی، 1000 اونٹ ذبح کیے جاتے تاکہ حجاج کو ان کی ضروریات پورا کر دی جائیں اور انہیں کسی بھی طرح سے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابن جدعان یطعم الطعام ویکری الضیف ویفعل المعروف هل ينفع ذلك یوم القیامہ۔ یہ عبداللہ بن جدعان اتنی خدمت کرنے والا، فقراء کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے، مہمان آ جائے مہمان نوازی کرتا ہے، اچھائی کے امور سر انجام دیتا ہے، اس کی یہ سعی، اس کی یہ کوشش، اس کی یہ محنت کل قیامت کے دن اس کو سرخرو کر پائے گی یا نہیں، یہ اسے فائدہ دے گی یا نہیں۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا. آپ نے فرمایا لا، نہیں. خدمت انسانیت کا یہ جذبہ اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ عمل یقیناً بڑا ہی محمود ہے، قابل تعریف ہے. جس قدر اس کی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن یہ عمل کل قیامت کے دن اس کی یہ صحیح سرخرو نہیں کر پائے گی. وجہ کیا؟ انہو لم یکل ربی خطیئتی یوم الدین. اس نے ایک دفعہ بھی رب العالمین کی توحید کا اقرار نہیں کیا. ایمان باللہ نہیں تھا. جب آپ کی توحید مکمل نہ ہو، جب آپ کا ایمان باللہ مکمل نہ ہو، توحید الوہیت کی معرفت نہ ہو، توحید اسماء و صفات کی معرفت نہ ہو، جب توحید میں آپ ناقص ہیں، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، ساری زندگی آپ خدمت انسانیت میں صرف کر دیں، ساری زندگی اپنی زندگی کو کھپا دیں انسانوں کی خدمت کے لیے، آپ کا ان خدمات کا صلہ دنیا تو مل جائے گا، لیکن قبر میں اور آخرت میں اس کا کوئی بھی صلہ نہیں ہے. اس لیے کہ کسی بھی نیکی کی اللہ کے ہاں قدر کی ابتدا ہوتی ہی توحید رب العزت سے ہے. جب تک رب العالمین کی توحید کا کامل طریقے سے اعتراف، اقرار اور عملی جامہ نہیں پہنا دیتے، آپ اپنی زندگی میں اسے نافذ نہیں کر لیتے، آپ کی نیکی چھوٹی ہو، آپ کی نیکی بڑی ہو، عند اللہ اس کے لیے قبولیت کا کوئی درجہ نہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، خدمت انسانیت. وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مذہب خدمت انسانیت. خدمت انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. دین اسلام کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے خدمت انسانیت، الگ سے کوئی مذہب نہیں ہے. جب تک آپ مسلمان نہیں ہوتے، جب تک آپ توحید کو قبول نہیں کرتے، جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، جب تک توحید کا وہ کلی حصہ جو انسان کو اسلام میں داخل کرتا ہے آپ نافذ نہیں کرتے، کچھ بھی کر لیں، عند اللہ آپ کے ان خدمات کا کوئی صلہ نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو ان لوگوں کو دیکھ کر خدمت کے صلے میں جڑتے ہیں ان کے ساتھ، تو جڑنے سے پہلے دیکھ لیجئے جن کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں ان کا منہج کیسا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، شرعی اعتبار سے ان کے معاملات کیسے ہیں. تب جا کر ان کے ساتھ اگر آپ معاونت کرتے ہیں تو وہ قابل قدر ہے. وگرنہ جس طرح اس کی وہ محنتیں عند اللہ کوئی صلہ نہیں ہے، غیر منہجی طریقے سے ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ کی ان خدمات کا بھی کوئی صلہ نہیں ہے. غیرت توحید کے بغیر کوئی قدر نہیں ہے. دوسری حدیث، شریعت اسلامیہ کے اندر آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی محنتیں، ان کی قدر و منزلت کے کچھ مراتب ہیں، کچھ درجات ہیں، اور ان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معیار، وہ مقدار جو شریعت نے مقرر کی ہے اس سے گزر کر آپ وہ کام کریں. وگرنہ کیا ہے؟ سورہ کہف ہر جمعے تلاوت کی جاتی ہے، اس کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے وہ لوگ جو دنیا میں بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی ریاستیں کرتے ہیں، بڑے مراقبے کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ضل سعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی ساری محنتوں کو رائگاں کر دے گا، برباد کر دے گا. عند اللہ ان کی محنتوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی. ہر جمعے دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت آپ سنتے ہیں، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. عمل نہیں تھے
بہت تھے، بہت عمل تھے، اتنے عمل تھے کہ اللہ نے ذکر فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ پیشانی تھک چکی تھی عمل کر کر کے، جھک چکی تھی عمل کر کر کے، تسلا نارن حامیہ، بڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ محنت ہے، جد و جہد ہے، کوشش کی ہے، سعی کی ہے، لیکن یہ مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان دونوں مقامات پر ان اعمال کو اللہ نے مسترد کر دیا، مردود کر دیا۔ اللہ کے ہاں اس سعی کی کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی صلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوشش تو ہے، لیکن وہ کوشش جس ترک پر ہونی چاہیے تھی، جن اصولوں کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی، وہ اصول ملحوظ نہیں رکھے گئے۔ ان میں سے ایک اصل آپ نے سن لیا، کام تو بہت ہے لیکن عقیدے پر محنت نہیں تھی، عقیدے کی معرفت نہیں تھی۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اس کی کون سی اقسام ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ قولی شرک کیا ہے؟ فعلی شرک کیا ہے؟ کہیں میں اپنے قول میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں اپنے فعل کے اندر شرک میں مبتلا نہیں ہوں؟ اس پر کوئی محنت نہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں، عمل کی بھرمار تھی۔ نتیجتاً عدم توحید کی صورت میں ان اعمال کی اللہ کے ہاں جو نتیجے کی فیصد ہے وہ زیرو ہے، زیرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے ہزارہ بار سنی ہوگی۔ 3 افراد ایسے ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کون ہے؟ کائنات کے اندر 3 قربانیوں سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہے۔ 3 قربانیاں سب سے بڑی ہیں۔ کسی کا اپنی جان کو دے دینا، کسی کا محنت سے کمایا ہوا مال قربان کر دینا، اور کسی کو ملے ہوئے قیمتی اوقات، ان اوقات کو قربان کر دینا۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ اس حدیث میں موجود یہ 3 قسم کے لوگ، ایک مجاہد ہے جس نے جان کی قربانی دی، مالدار نے سخاوت کر کے وہ مال کی قربانی دی، ایک قاری القرآن دین کا خادم، اس نے اوقات کی قربانی دے دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ محنت ہے، کوشش ہے، زندگی کے اندر بہت کچھ صرف کر دیا ہے، لیکن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے ان کے ذریعے۔ کیوں؟ اب الفاظ سنیں، اللہ مجاہد سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے پروردگار، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ سخی تو نے کیا کیا؟ صاحب مال تو نے کیا کیا؟ تجھے راضی کرنے کے لیے سارا مال تیری راہ میں کھپا دیا۔ اے قاری القرآن، اے دین کے خادم، تو نے کیا کیا؟ مجھے اوقات ملے تھے، سارے اوقات کو تیرے دین کی خدمت میں صرف کر دیا، قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو جواب ملے گا وہ جواب صرف اتنا ہوگا، کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ تینوں کو ایک ہی جواب ہے، تم جھوٹے ہو۔ حالانکہ واقعتاً اس نے جان قربان کی تھی، واقعتاً اس نے مال قربان کیا تھا، حقیقتاً اس نے وقت قربان کیا تھا، لیکن قربان کیا تھا ریاکاری کے ساتھ، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کی تعریف کو وصول کرنے کے لیے، لوگوں سے مدح کے جملے سننے کے لیے۔ کیا سخاوتیں ہو رہی ہیں، کیا خدمات ہیں، کیا جان کی قربانیاں ہیں۔ جو کام دین کا یہ کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا، جس طرح یہ لڑ رہا ہے اس طرح کوئی نہیں لڑا، جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، جس طرح یہ مال صرف کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا۔ تم نے تعریف وصول کرنے کے لیے کیا تھا، جاؤ جن سے تعریف وصول کرنے کے لیے کام کیا تھا ان سے جا کر صلہ لے لو۔ میرے ہاں ریاکار کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کوشش ہے، لیکن صرف ایک چیز ایسی تھی جس نے ان کی ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا، ساری کوششوں کو رائگاں کر دیا، ساری خدمات کو ضائع کر دیا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی لوگوں سے تعریف کی
وصولی کا ایک جذبہ دل میں پیدا ہو گیا تھا، ریاکار بن گیا تھا، لوگوں سے تعریف وصول کرنے کا ایک جو خرابی کا معاملہ ہے اس کے دل کے اندر گھر کر چکا تھا۔ یہ چیز انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ جب بھی آپ چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، ماہ مقدس ہے یا اس کے علاوہ ہے، کوشش اور سعی کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، جس طرح توحید ضروری ہے اسی طرح یہ چیز بھی ضروری ہے کہ کہیں کسی بھی صورت میں آپ کے اندر ریاکاری کا کوئی پہلو پیدا نہ ہو جائے۔ عمل کرتے ہوئے اگر ریاکاری کا کوئی پہلو پیدا ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، آپ کے اندر خشوع خضوع کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، تو یاد رکھیے اب اس ریاکاری سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، اب اس شخص کے آنے کے بعد آپ کی عبادت میں جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کو اب چھوڑنا نہیں ہے، اس تبدیلی کو وہ سامنے ہو یا نہ ہو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ تبدیلی تبدیل ہو گئی صرف اس کی وجہ سے تھی تو آپ ریاکار ہیں، اور اگر یہ مسلسل قائم رہے کوئی موجود ہے یا نہیں تو ریاکاری سے بچ گئے ہیں۔ تیسری حدیث، محنت سعی، ماہ مقدس آ رہا ہے، ہم سب نے کرنی ہے، سب کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ محنت وہ سعی مسترد نہ ہو جائے، مردود نہ ہو جائے، ناقابل قبول نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسجد میں آئے، ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، نماز ختم ہوئی، اس نے سوال کیا، منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ، کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ میرے سامنے جو تم نے نماز پڑھی ہے کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے۔ صحابی رسول حذیفہ بن یمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی، کیا فرماتے ہیں؟ ما صلیتا، اگر اس طرح نماز پڑھ رہے تھے 40 سال تو سمجھ لو تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ 40 سال کی محنت، 40 سال کی لگن، 40 سال کے سجدے، 40 سال کے رکوع، 40 سال کے فرائض، 40 سال کے نوافل مسترد ہو گئے، مردود ہو گئے۔ صحابی کی نظر میں وجہ کیا ہے؟ ساتھ میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر لو مت وانت تصلی هذه الصلاۃ، اگر تو مر جاتا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے جس طرح تو پڑھ رہا ہے، مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیرا انتقال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر ہوتا۔ حدیث کے الفاظ میں جو اس کی نماز کے اندر کمی تھی، وہ کمی صرف ایک جملے سے بیان ہوئی ہے، تفافا، تفافا، کہ اس نے اپنی نماز میں تفیف کر دی تھی۔ تطفیف، دو الفاظ ہیں، دو کردار ہیں نماز میں۔ ایک کردار ایسا ہے جس سے آپ کی محنت رائگاں ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، مسترد ہو جاتی ہے، اور دوسرا کردار ایسا ہے جس سے آپ کی محنت قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے تخفیف اور دوسرا ہے تطفیف۔ تخفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نماز مکمل پڑھیں لیکن طویل کے بجائے مختصر کر دیں۔ رکوع بھی مکمل ہے لیکن مختصر ہے، سجدہ بھی مکمل ہے لیکن مختصر ہے۔ اب 10 کے بجائے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دیں۔ آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں، آپ کا رکوع بھی ٹھیک ہے، آپ کا قیام بھی ٹھیک ہے، آپ کا سجدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مختصر ہے۔ یہ تخفیف، یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث کے آگے الفاظ میں یہ لفظ ہے، ان الرجل لا یصلی ویخفف ویتم ویحسن۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، ہلکی نماز پڑھتا ہے لیکن مکمل اور خوبصورت ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے
لیکن نماز کے اندر ارکان کی ادائیگی کے اندر اتنی کمی کر دیتا ہے کہ وہ نماز نامکمل ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہو سکتا کبھی نماز نہ چھوڑی ہو, لیکن 4 رکعت 1 منٹ میں, 4 رکعت 2 منٹ میں, نہ ان کا رکوع صحیح ہوتا ہے نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے. صحیح بخاری کی یہ مشہور حدیث جس کو مسیء الصلاۃ کہا جاتا ہے, مسیء الصلاۃ کے نام سے معروف ہے, بری نماز پڑھنے والا ایک شخص. یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں, ایک شخص آیا, نماز پڑھی, آپ کو سلام کیا, آ کر آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. عربی قاعدہ ہے لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو ماضی منفی, یعنی تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے, حالانکہ نماز پڑھنے والے کی گنتی میں نماز آ گئی ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ہو گیا, ہم یہ سمجھتے ہیں میری 5 وقتہ نماز جاری ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار جاری ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, زکوٰۃ بھی قبول, صدقہ بھی قبول, حج بھی قبول, عمرہ بھی قبول. ہم یہ چونکہ محنت کر رہے ہیں اور ہم گنتی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں دیکھیں نماز پڑھی ہے, سلام کیا, جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے, گنتی میں نہیں ہے, کوشش ہو چکی لیکن مقبول نہیں. پھر گئے, ظاہر ہے اب پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میری وہ نماز ناقص ہے, جا کر پھر پڑھی, سلام کیا, آپ نے پھر جواب دیا اور یہی جملہ کہا جاؤ جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا اس طرح. جب 3 دفعہ ہو گیا تو اس صحابی نے کہا والذی بعثک بالحق ما حسن غیرہ, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, میں اس سے بہتر نماز پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں. فعلمنی, مجھے نماز سکھا دیجئے تاکہ میری نماز قبول ہو جائے. محنت سے پہلے علم ضروری ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل شریعت کی رہنمائی اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا وہ علم کی روشنی میں بجا لایا جانے والا عمل مقبول بن جائے گا, ورنہ مردود ہو جائے گا. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کے تحت جو باب قائم کیا ہے وہ باب قائم کر کے اشارہ کیا اس شخص کی نماز میں کمی کیا تھی. بابو وجوب الطمانینہ فی الرکوع والسجود, رکوع اور سجدے کے اندر اطمینان اعتدال واجب ہے. بلکہ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود, جس آدمی کی رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہوگی اس کی نماز کفایت ہی نہیں کرے گی. پہلے آپ جا کر پوزیشن لیں گے, رکوع میں جائیں, آپ کا ہاتھ گھٹنے پر ہو, آپ کی آنکھیں سجدے والی جگہ پر ہو, کمر بالکل سیدھی ہو جائے, آپ کے یہ بازو آپ کے پہلو سے جدا ہو جائیں. اب آپ جب پوزیشن میں آ گئے اب تسبیحات کا آغاز کریں. رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہی سبحان ربی العظیم, رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم. یہ کہاں سے رکوع ہوا, یہ کہاں سے تسبیح شمار ہوگی؟ اطمینان نماز کی بنیادی شرط ہے, اعتدال نماز کا رکن ہے. کسی بھی رکن کی ادائیگی میں اگر اعتدال نہ ہوا, اطمینان نہ ہوا, تو جس طرح عشق کی مسجد نبوی میں یہ صحابی رسول ہیں, ابتدا ابھی اسلام کا آغاز ہے, تعلیمی مراحل ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی نماز کو مسترد کر دیا گیا, سکھایا گیا, نماز کے ارکان اور اس کی تعلیم دی گئی. پھر جا کر اس سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا. اگر میں سنت نہیں سیکھوں گا, نماز کی تربیت نہیں سیکھوں گا, نماز کا طریقہ نہیں سیکھوں گا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی مستند صحیح احادیث اس کے مجموعے میں اپنی نماز کو تلاش نہیں کروں گا, اس جیسی نماز بنانے کی کوشش نہیں کروں گا, تو یہ صرف میرے چکر ہیں, پھر صرف میرے ہاں گنتی ہے. عند اللہ یہ صحیح انسان کی مقبول نہیں ہوگی, وہ مسترد ہو جائے گی اگر سنت موجود نہ ہوئی اس نماز کے اندر. توحید شرط ہے, اخلاص شرط ہے, اتباع سنت شرط ہے, وگرنہ انسان کی وہ سعی, انسان کی وہ کوشش, انسان کی وہ محنت عند اللہ مسترد کر دی جائے گی.
آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد، نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوٹے گھر کی طرف، آپ نے نالی کے اندر خون دیکھا، آپ نے فرمایا یہ خون کہاں سے آیا؟ برا بن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماموں نے عید سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیے، میرے ماموں نے عید سے پہلے جانور ذبح کر دیے، اور ان کی سوچ یہ تھی آج کھانے پینے کا دن ہے، کیوں نہ سب سے پہلے میرے گھر والے اور میرے پڑوسی جو غریب ہیں آج سب سے پہلے کھانے کی ابتدا گوشت کے ساتھ وہ کریں۔ کتنا خوبصورت جذبہ ہے ایک غریب کے ساتھ، یہ محبت بڑا رویہ ہے کہ سب سے پہلے میرا گوشت میرے پڑوس میں پہنچے اور وہ سب سے پہلے گوشت کھا کر سیر ہو جائیں۔ صحابی کا جذبہ، صحابی کی سوچ، ساری شرائط پوری ہیں، ایک شرط صرف 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بعد میں چیز کرنی تھی وہ پہلے کر لی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تل کا شات لحم، یہ گوشت کی تو بکری ہو سکتی ہے، یہ گوشت تو ہو سکتا ہے، لیکن عند اللہ یہ قربانی مردود ہو گئی، یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کوشش کی ہے، محنت کی ہے، پیسہ صرف کیا ہے، وقت صرف کیا ہے، جذبہ موجود ہے، اخلاص موجود ہے، محنت موجود ہے، عظیم وقت ہے، عظیم دور ہے، یہ محنت مسترد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محنت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت موجود نہیں تھی۔ صرف محنت نہیں کرنی، گنتی کو پورا نہیں کرنا، سب سے پہلے کوشش کرنے سے پہلے، جد و جہد سے پہلے، عملی میدان میں آنے سے پہلے لازمی ہے کہ چیک کیا جائے جو عمل کر رہا ہوں اس کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ معیار اور مقدار کی جب تک ضمانت نہ ہوئی، اور وہ ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، آپ کے فرامین سے، تو آپ کا کوئی بھی عمل عند اللہ وہ گنتی میں شمار ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روزے مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں، مسلسل روزے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ ابو امامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھا کرو، اس روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس کی جزا اللہ نے دینی ہے۔ ایک نفلی روزہ کوئی رکھتا ہے، ایک روزے کی وجہ سے اللہ 70 سال کی مسافت کے بقدر بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص ایک نفلی روزہ بھی نہیں چھوڑتے، مسلسل۔ شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شکایت پہنچی۔ شکایت یہ تھی شادی ہو چکی ہے، دن بھر روزے سے ہوتے ہیں اور پوری رات قیام کرتے ہیں، پوری رات کو قیام میں قرآن مکمل کرنا ہے اور دن کو روزہ، بیوی کی طرف کوئی التفات ہی نہیں ہے، نوجوانی کو پورا عبادت میں صرف کر دیا، رات کا قیام ہو رہا ہے اور دن میں روزے ہو رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک رات میں قرآن مکمل۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور آپ نے فرمایا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم اس طرح کرتے ہو؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اللہ نے مجھے جوانی عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جوان ہے، یہ قوت اللہ کی بندگی میں صرف کر دوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا صام من صام الابد، جس نے مسلسل نفلی روزے رکھے اس کا ایک روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، ایک روزہ بھی قبول نہیں۔ روزہ رکھا ہے، اس سے بڑھ کر کیا محنت ہوگی، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ گنتی نہیں ہے، یہ شمار نہیں ہو رہا ہے، یہ محنت مسترد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی روزے میں کم سے کم گنجائش یہ ہے کہ ایک روزہ رکھیں اور ایک چھوڑیں۔ اگر کسی نے بہت زیادہ روزے رکھنے تو اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ ایک روزہ رکھو اور ایک چھوڑو، اس سے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ پسندیدہ طریقہ یہ ہے ایام 20 کے روزے رکھ لو، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، یا پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے چلے جاؤ۔ ہر مہینے اگر آپ 3 روزہ رکھیں گے تو 30 کا اجر ملے گا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یوں سمجھ لیں زندگی بھر آپ نے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، چھوٹا عمل ہے، سنت موجود ہے، پورا اجر ہے، لیکن اجر بہت، عمل بہت زیادہ ہے، سنت نہیں ہے تو نتیجہ صفر ہے۔
یہ فرق ہے سنت اور بدعت میں. سنت میں عمل چھوٹا ہوتا ہے، اجر زیادہ ہوتا ہے. بدعت کے مفاسد یہ ہیں، اپنی طرف سے کوئی عمل کریں گے تو عمل بہت زیادہ ہوگا لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے. زندگی بھر روزے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، 30 کے 30 رکھے، قبول ایک بھی نہ ہوا، اور دوسرا صرف 3 روزے رکھے، اجر 30 کے برابر مل گیا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تمہارے اپنے جسم کا تم پر حق ہے، تم پر تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق دو. عبادت بھی شریعت کے مطابق، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ شریعت کے تابع نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ردی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ کی محنتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کی مراقبے، آپ کی جد و جہد، اگر اس میں توحید نہیں، اگر اس میں سنت نہیں، اگر اس میں اخلاص نہیں، تو عند اللہ کوئی بھی اس کی قدر نہیں ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات کا قیام کرتے ہیں. آج قرآن ختم ہوگا، شبینہ، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ اس طرح قرآن نہیں پڑھتے. بلکہ ایک حدیث میں اس شخص نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کی. تو یہ جو فکر رمضان میں شروع ہو جاتی ہے، 3 دن قیام کریں، 7 دن قیام کریں، 10 دن کریں، اس کے بعد تراویح معاف ہو گئی، پھر آپ کاروبار کرتے رہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں. باطل سوچ ہے، بیکار فکر ہے. اس صحیح کی عند اللہ کوئی قابل قدر، کوئی پذیرائی نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل کیا جائے. تو جب تک ہماری کوششیں وہ محمود نہیں بنتی، اور محمود تب بنتی ہیں جب اس میں ضمانت موجود ہو، کس چیز کی؟ توحید کی، اتباع سنت کی، اخلاص کی، تو وہ قابل قدر ہے، وگرنہ نہیں. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعاؤں اور عبادات کے قبول نہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے. ہماری یہ محنتیں مسترد کر دی جاتی. اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث، ایک شخص میدان عرفہ میں ہے، میدان عرفہ جہاں شیطان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر کے سب سے زیادہ جہنم سے آزادی لوگوں کو میدان عرفہ میں ملتی ہے. اور وہاں ایک شخص دعا کر رہا ہے، یا ربی کی صدائیں، اور یہ انداز قبولیت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی؟ کیوں؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام مال سے حاصل کیا، جو پی رہا ہے حرام مال سے، جو کھا رہا ہے حرام مال سے، غذا حرام کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی ریاستوں کو، اس کی عبادات کو کہاں سے قبول کرے گا؟ خوراک کو حلال بنانا ضروری ہے. رمضان آ رہا ہے، توحید سیکھ لیجئے. رمضان آ رہا ہے، اخلاص سیکھ لیجئے. رمضان آ رہا ہے، سنت سیکھ لیجئے. رمضان آ رہا ہے، رزق کے حلال بنا لیجئے. ایک چیز بھی مس ہوئی، آپ کی ساری محنتیں عند اللہ رد کر دی جائیں گی، عند اللہ مردود ہو جائیں گی. اس سعی کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اس قدر دانی کے لیے ضروری ہے، اس کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے آپ ان 4 چیزوں پر محنت کر لیں. دن کم رہ چکے ہیں، بس 1 دن یا 2 دن ہے ہمارے پاس. اگر محنت کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس صحیح کو مقبول بنانا ہے، محمود بنانا ہے، عند اللہ رضا کا سبب بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ان 4 چیزوں پر محنت کر لیں. جتنی ہو سکتی ہے توبہ کر لیں، سیکھ لیں، آ جائیں سنت کی طرف، آ جائیں حدیث کی طرف، آ جائیں قرآن کی طرف. ہر چیز واضح ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری زندگی میں آنے والی جتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اللہ شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو ماہ مقدس آنے والا ہے، اللہ ہمیں زندگی میں مکمل عطا فرما دے. اور اللہ اس مہینے میں جو ہم نے سعی کرنی ہے، وہ سعی ان 4 شرائط کے تحت ہو، تاکہ وہ عند اللہ قبول ہو سکے، مقبول ہو سکے، صلے کا سبب بن سکے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک نقطہ میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. کبھی وہ سعی قبول ہو جاتی ہے. ہماری سعی اخلاص بھی ہے، توحید بھی ہے، سنت بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، قبول ہو گئی. روزہ قبول، زکوٰۃ قبول، قیام قبول، نماز قبول، قرآن کی تلاوت قبول، لیکن نتیجہ نہیں ملتا. اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص اے اہل توحید، وہ نمازی حضرات، وہ روزے دار حضرات، وہ قیام اللیل کرنے والے، ان دو چیزوں پر محنت کریں. اور آج ہمارے معاشرے کو ان دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلی چیز، وہ لوگ جن کے اعمال کو اللہ کے ہاں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. اس ریزہ ریزہ کر کے اڑا جانے کے پیچھے سبب کیا تھا؟ وہ سبب توحید کا نہ ہونا نہیں، رزق حرام نہیں، ریاکاری نہیں، خلاف سنت نہیں، بلکہ اس کے پیچھے وجہ یہ بنے گی کہ وہ لوگوں کے سامنے بہت اچھے تھے اور جب تنہائی میں آتے تھے برائی کی ساری حدیں پھلانگ دیتے تھے. اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا بنا لیں. جب لوگوں کے سامنے آپ متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں تو جب آپ تنہائی میں ہوں تو اپنی تنہائی کو بھی لوگوں کے ساتھ اجتماعیت والی صورت میں یکساں کر لیں. اپنا ظاہر اور باطن ایک بنا لیں. جب اس میں تفریق آئے گی تو عمل ضائع کر دیا جائے گا. دوسری چیز، امت کا مفلس انسان جو کل قیامت کے دن جائے گا، اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قیام بھی ہے، صدقات بھی، حج بھی، عمرہ بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنے کردار میں کسی کو ستایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پر لعنت کی تھی، کسی کے مال کو لوٹا تھا، کسی کی عزت کو مجروح کیا تھا، کسی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا تھا، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے ساتھ خیانت کیا تھا، کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا تھا، کسی کا حق نہیں دیا تھا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، قطع تعلق ہی کر رکھا تھا، قرض لے کر کھا گیا تھا، حقوق العباد میں ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا اور ان کے حقوق میں حق تلفی کرنے والا تھا. اللہ ان سارے اعمال کو جب مقبول ہو چکے تھے اللہ تقسیم کر دے گا سب لوگوں میں، مظلوموں میں. اور پھر بھی اگر کوئی رہ گیا، ظالم کے گناہ اٹھا کر اللہ اس مظلوموں کے گناہوں کو اس ظالم کے کھاتے میں ڈال کر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. ساری محنتیں، ساری ریاستیں جو قبول ہو چکی تھی لیکن تقسیم ہو جائیں گی، اور تقسیم ہونے کے بعد اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے، وہ روزہ جو رکھنے کے بعد بھی ہماری تربیت نہ کر سکا، وہ قرآن کی تلاوت جو ہماری اخلاق کی تربیت نہ کر سکی، وہ رات کا قیام جو ہماری اخلاق کی تربیت نہ کر سکا، تو یہ تھیلے، نیکیوں کے تھیلے کے اندر ایک ایسا سوراخ ہے جہاں سے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنی سیرت میں، اپنے صورت میں اپنی کوشش اس طرح بنائیں جس طرح مطلوب ہے، جس طرح مقصود ہے. اگر وہ ویسے بن گئی تو یقین جانیں یہ سعادت مندی کی بات ہے. اللہ اس طرح کا سعید بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمیں مفلس نہ بنائے، ہمیں ظاہر اور باطن کا فرق کرنے والا نہ بنائے. ہماری توحید میں نقص نہ ہو، ہمارے اعمال میں ریاکاری نہ ہو، ہمارے اعمال میں خلاف سنت کوئی کردار نہ ہو، ہمارے رزق میں حرام کی آمیزش نہ ہو. پھر انسان کی یہ سعی عند اللہ قبول ہوگی. اللہ ہمیں سرخرو فرمائے، اللہ ہمیں کامیاب انسان فرمائے، ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور جنت میں داخلے کے ساتھ کامیابی کی اس منزل کو طے کرنے والا بنا دے. وما توفیق الا باللہ. کچھ ہمارے ساتھی بیمار ہیں، بیماروں کے لیے دعا کی درخواستیں آئی ہیں. اللہ جتنے بیمار ہیں، جتنے بھی افراد اس دعائے صحت کے لیے درخواست گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، صحت جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے. اور ہم سب کو جو صحت جیسی عظیم نعمت ملی ہوئی ہے اللہ اس کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے، بندگی کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے سامنے 5 وقتہ نمازی بن کر جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے.